هغه براشي او خپل تقریر به وکړي. طالب علم محمد معاذ دا نوم یاد ساتي. دا معاذ زمونږه جبه عادت شي دي. معاذ مونږ وي معاذ دا اصل کې نوم دی معاذ. څه نوم دی جی؟ معاذ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل فأتوا بعشر سور مثله وقال قل فأتوا بسورة من مثله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں مختلف قسم کی کتابیں پائی جاتی ہے، لیکن یہ کتابیں کسی ایک علم یا فن پر لکھی جاتی ہے. کوئی کتاب صرف مذہب کے بارے میں ہوتی ہے، کوئی کتاب صرف معاشیت کے بارے میں ہوتی ہے، کوئی کتاب صرف نفسیات کے بارے میں ہوتی ہے، کوئی کتاب صرف تاریخ کے بارے میں ہوتی ہے، کوئی کتاب صرف اخلاقیات کے بارے میں ہوتی ہے. لیکن اس میں انسان کے مبدا اور معاد سے بحث نہیں ہوتا. پھر ان کتابوں میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ شک و شبہ سے پاک نہیں ہوتا. آئیے میں آپ کا تعارف ایک ایسی کتاب سے کراؤں جس کا ہر لفظ محفوظ ہے، جس کی ہر بات پکی ہے، جس کا پیش کردہ ہر نظر یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے، جس کی ہر پیش گوئی یقینی ہے، جس کی بات کو کوئی مائی کا لال جھوٹا ثابت نہیں کر سکا، جس کا مشرق و مغرب کو چیلنج ہے کہ آؤ میری کسی خبر کو، کسی پیش گوئی کو جھوٹا ثابت کر کے دکھا. لیکن کسی عربی اور عجمی کو، کسی افریقی اور ایشیائی کو، کسی امریکی اور روسی کو اس چیلنج کو قبول کرنے کی جرات نہیں ہوئے. پر یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں علم فی علم اصل بنیاد پائی جاتی ہے. اس کتاب میں تاریخ بھی ہے، قصص بھی ہے، علم واس کتابت بھی ہے، علمی معرف بھی ہے، نحوست بھی ہے، قرات و تجوید بھی ہے، علم اصول اور علمی کلام بھی ہے. حقیقت میں قرآن نے ہر ایسے علم و فنون کی نشاندہی کی ہے جس پر انسان زندگی کا انحصار کر سکتا ہے. داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل فرمائی ہے جن میں کائنات کے تمام علوم و معارف جمع کر دیے گئے. پھر ان تمام علوم کو تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں جمع کر دیا. پھر ان تمام علوم کو تورات، زبور اور انجیل کے علوم و معارف قرآن کریم میں جمع کر دیا. اس لیے بات بلاخو پر تردید کی جا سکتی ہے کہ قرآن کریم دنیا کی جامع ترین کتاب ہے. کسی آسمانی اور غیر آسمانی کتاب میں اتنے صحت کے ساتھ، اتنے قطعیت کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ اتنے علوم و معارف بیان نہیں کیے گئے جتنے قرآن کریم میں بیان کیے. قرآن رب الناس کی تعلیف ہے. قرآن اس علام الغیوب کا کلام ہے جس کی نظر ماضی، حال اور مستقبل پر یکساں ہے. اس لیے ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے، ہر زمانے کے لیے علم و فنون کی بنیادیں یہ. انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس سے قرآن نے بات نہ کی ہو. خدا وہ مدیبی اور روحانی پہلو ہو، مادی اور جسمانی پہلو ہو، یا تعلیمی اور ثقافتی پہلو ہو، خدا وہ حکومت و سلطنت کا پہلو ہو، خدا سیاسی اور معاشرتی
پہلو ہو یا تعلیمی اور ثقافتی پہلو ہو، ہر پہلو سے قرآن بات کرتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں 1000 آیتیں اوامر کی ہے، 1000 آیتیں نواہی کی ہے، 1000 آیتیں وعدہ کی ہے، 1000 آیتیں وعید کی ہے، 1000 آیتیں مثال کی ہے، 1000 آیتیں قصص کی ہے، 250 آیتیں تحلیل کی ہے، 100 آیتیں تسبیح کی ہے اور 66 آیتیں متفرق مضامین کی ہے۔ رب کی قسم ہے مرشد آپ کے چہرے میں امیر عظیمت نظر آتے ہیں، رب کی قسم ہے مرشد آپ کے لہجے میں امیر عظیمت نظر آتے ہیں، رب کی قسم ہے مرشد آپ کے گفتار میں امیر عظیمت کی دستان نظر آتے ہیں۔ سامعین گرامی، ہمارے لیے انتہائی شرم کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایسی جامع ترین کتاب موجود ہے، لیکن ہم اپنی معاشی، سیاسی، سماجی اور معاشرتی اصلاح کے لیے خیروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس عظیم ترین اور جامع ترین کتاب کی قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔